اگر آپ دل سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تنگی، پریشانیاں اور مشکلات آسان فرما دے، تو آج کا یہ عمل آخر تک ضرور سنیے۔ ہو سکتا ہے یہی وہ لمحہ ہو جس کا آپ کو کب سے انتظار تھا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یا رحمان کا یہ چھوٹا سا وظیفہ ایک گلاس پانی پر دم کر کے کرنے کا عمل ہے۔ اگر اسے پورے یقین، خلوص اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تنگی، غربت، پریشانیوں اور بیماریوں میں آسانی عطا فرما سکتے۔ یہ عمل بہت آسان ہے، لیکن اس کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ زندگی میں ایک بار بھی کر لیں، اور اگر چاہیں تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف کچھ لمحوں کا یہ عمل آپ کی زندگی میں اللہ کی رحمت اور برکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں، گھر میں سکون چاہتے ہیں، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، یا کسی بیماری اور تکلیف سے شفا کی دعا کر رہے ہیں، تو اس عمل کو پوری توجہ کے ساتھ سنیے اور آخر تک میرے ساتھ رہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے کیا ہوتا ہے، لیکن جو شخص اللہ پر پورا بھروسہ رکھ کر دعا اور عمل کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے راستے کھول دیتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو بدنظری، بندش یا کسی روحانی پریشانی کا اندیشہ ہو تو وہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہوئے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ شفا، رحمت اور حفاظت دینے والے صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب پوری توجہ کے ساتھ آخر تک جڑے رہیے۔ اگلے حصے میں آپ کو یا رحمان کا یہ عمل بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج آپ نے اس عمل کو پوری توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کے حالات میں آسانی اور برکت عطا فرمائے، تو اس عمل کو آخر تک ضرور سنیے۔ اس عمل کے لیے کوئی خاص دن یا تاریخ مقرر نہیں ہے۔ سال کے کسی بھی دن اور کسی بھی وقت آپ اسے کر سکتے ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، انڈیا میں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودی عرب، دبئی، اومان، جاپان، اٹلی، یا دنیا کے کسی بھی ملک، شہر، گاؤں یا بستی میں رہتے ہوں۔ یہ عمل ہر شخص کے لیے آسان ہے۔ آپ نے صرف اپنے گھر میں پینے کے لیے صاف پانی کا ایک گلاس لینا ہے اور پورے سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ جانا ہے۔ گلاس کانچ کا ہو، سٹیل کا ہو، مٹی کا ہو یا پلاسٹک کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس پانی صاف ہونا چاہیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اس عمل کو جلد بازی، مصروفیت یا بے دھیان ہو کر ہرگز نہ کیجیے۔ جب آپ پوری طرح فارغ ہوں، دل اور ذہن مطمئن ہو، تب پورے خلوص اور یقین کے ساتھ یہ عمل کیجیے۔ اگر آپ رزق کی تنگی، بے روزگاری، گھریلو پریشانیوں یا کسی بیماری کی وجہ سے فکر میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے رحمت اور آسانی کی دعا کرتے ہوئے یہ عمل کیجیے، کیونکہ ہر مشکل کو آسان کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر کسی کو بدنظر، روحانی پریشانی یا کسی بندش کا اندیشہ ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے حفاظت اور رحمت کی دعا کرتے ہوئے یہ عمل کر سکتا ہے۔ اس عمل کو معمولی مت سمجھیے۔ پڑھنے میں یہ بہت آسان ہے، لیکن اس کی اصل تاثیر اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رحمت سے ہوتی ہے۔ اس لیے اسے پورے یقین، صبر اور خلوص کے ساتھ کیجیے۔ اب میری گزارش ہے کہ آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیے۔ ایک ایک لفظ غور سے سنیے، کوئی حصہ سکپ مت کیجیے، کیونکہ اگلے حصے میں آپ کو اس عمل کا مکمل طریقہ، صحیح ترتیب اور پڑھنے کا اندازہ بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ اب عمل شروع کرنے کا طریقہ غور سے سمجھ لیجیے۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ صبح، دوپہر یا رات، جب بھی آپ پوری طرح فارغ ہوں، اپنے پاس پینے کا ایک گلاس صاف پانی رکھ لیجیے۔ اب سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ جو درود آپ کو یاد ہو وہی پڑھیے۔ اگر درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، ورنہ جو درود آپ کو آسانی سے یاد ہو وہی پڑھنا کافی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد گلاس کو اپنے سامنے ہی رہنے دیجیے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو اسے ہاتھ میں لے لیجیے
اور اگر تسبیح نہیں ہے تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر گنتی کر لیجئے۔ اب اس عمل کا پہلا وظیفہ شروع کیجئے۔ یا کریم، اسے پورے سکون، توجہ اور خلوص کے ساتھ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ ایک بار کم اور نہ ایک بار زیادہ، صرف 10 مرتبہ۔ جب یا کریم 10 مرتبہ مکمل ہو جائے تو بنا کسی وقفے کے اسی عمل کا اگلا وظیفہ شروع کر دیجئے، کیونکہ یہی اس عمل کا اگلا اہم حصہ ہے۔ اب پوری توجہ کے ساتھ آگے سنتے رہیے، کیونکہ اگلے حصے میں آپ کو اس عمل کا دوسرا وظیفہ اور اس کی مکمل ترتیب بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ نے بہت سے وظیفے اور اعمال کیے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، رزق میں تنگی ہے، پریشانیاں کم نہیں ہو رہی، تو مایوس مت ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ اچھی امید رکھیے اور اس عمل کو پورے خلوص اور یقین کے ساتھ کیجیے۔ اب تک آپ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ چکے ہیں اور یا کریم 10 مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ اب اس عمل کا دوسرا وظیفہ شروع کیجیے۔ یا عزیز، اس مبارک نام کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ 1 مرتبہ کم اور نہ 1 مرتبہ زیادہ، بلکہ پورے سکون، توجہ اور اطمینان کے ساتھ 11 مرتبہ مکمل کیجیے۔ اس عمل میں ترتیب اور تعداد کا خاص خیال رکھیے۔ جب ایک بار پانی کا گلاس لے کر بیٹھ جائیں تو کوشش کیجیے کہ پورا عمل ایک ہی بیٹھک میں مکمل کریں اور بیچ میں بے وجہ نہ اٹھیں، تاکہ آپ کی توجہ اور یکسوئی بنی رہے۔ اب تک آپ نے 1 مرتبہ درود شریف، پھر یا کریم 10 مرتبہ اور اس کے بعد یا عزیز 11 مرتبہ پڑھ لیا ہے۔ اب پوری توجہ کے ساتھ آگے سنیے، کیونکہ اب میں آپ کو اس عمل کا تیسرا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر چاہیں تو ترتیب یاد رکھنے کے لیے اسے نوٹ بھی کر سکتے ہیں، تاکہ عمل اسی ترتیب کے مطابق اب مکمل ہو۔ آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ عمل مکمل ہونے کے بعد اسی پانی کا استعمال کس طرح کرنا ہے یہ بھی میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب تک آپ نے اس عمل کی ترتیب سمجھ لی ہے، اب پورے اطمینان اور توجہ کے ساتھ آگے سنیے۔ اگر آپ رزق میں برکت، دل کا سکون اور اپنی پریشانیوں میں آسانی کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو کیجیے۔ اس عمل کے لیے کوئی خاص دن، وقت یا جگہ مقرر نہیں ہے۔ جب بھی آپ پوری طرح فارغ ہوں، اپنے گھر میں 1 گلاس صاف پانی لے کر بیٹھ جائیے اور پورے خلوص کے ساتھ عمل شروع کیجیے۔ اب تک آپ نے 1 مرتبہ درود شریف، پھر یا کریم 10 مرتبہ اور اس کے بعد یا عزیز 11 مرتبہ پڑھ لیا ہے۔ اب اس عمل کا تیسرا اور اہم وظیفہ شروع کیجیے۔ یا رحمان، اسے پورے سکون، اطمینان اور توجہ کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ 1 مرتبہ کم اور نہ 1 مرتبہ زیادہ، بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ 21 مرتبہ مکمل کیجیے۔ اس طرح اس عمل کے 3 مراحل مکمل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف، پھر یا کریم 10 مرتبہ، اس کے بعد یا عزیز 11 مرتبہ اور آخر میں یا رحمان 21 مرتبہ۔ جب آپ پورے سکون اور یقین کے ساتھ اس ترتیب کو مکمل کریں گے تو آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پانی کا استعمال کس طرح کرنا ہے، اس لیے آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس عمل کو مکمل کرنے میں صرف کچھ لمحے لگتے ہیں، لیکن اصل چیز اللہ تعالیٰ پر پورا یقین، خلوص اور دعا ہے۔ اس لیے اس عمل کو پوری توجہ اور اطمینان کے ساتھ مکمل کیجیے۔ اب تک آپ اس عمل کے 3 مراحل مکمل کر چکے ہیں۔ یاد رکھیے، پورا عمل ایک ہی بیٹھک میں مکمل کرنا ہے اور درمیان میں بے وجہ وقفہ نہیں لینا۔ اب اس عمل کا چوتھا وظیفہ شروع کیجیے۔ یا جبار، اس مبارک نام کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ 1 مرتبہ کم اور نہ 1 مرتبہ زیادہ، بلکہ پورے سکون اور توجہ کے ساتھ 7 مرتبہ مکمل کیجیے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر تلاوت کیجیے، پھر آخر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اس کے ساتھ آپ کی تلاوت اور وظیفوں کا سلسلہ مکمل ہو جائے گا۔ اب پانی کا گلاس اپنے ہاتھ میں لیجیے، اسے اپنے ہونٹوں کے قریب لائیے اور اس پر 1 یا 3 مرتبہ دم کر دیجیے۔ اس کے بعد یہ پانی خود بھی پیجیے، اور اگر گھر کے دوسرے افراد بھی چاہیں تو وہ بھی اس میں سے پی سکتے ہیں۔ اگر تھوڑا پانی بچ جائے
تو اسے گھر کے پینے والے پانی جیسے مٹکے، کولر یا پانی کے برتن میں ملا سکتے ہیں تاکہ وہ پانی بھی استعمال ہوتا رہے۔ اگر چاہیں تو کچھ عرصے بعد یہ عمل دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے برکت، آسانی اور اپنی جائز حاجتوں کی قبولیت کی دعا کرتے رہیے، کیونکہ نفع اور اثر اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، اور آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آپ کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے آسانی کے راستے کھول دے۔ اللہ حافظ۔